غلاموں لے کے مقام حدیبیہ لے گئے گھوم آ گئے اور اج اس جگہ نو ذوالحلیفہ یعنی جب لوگ مدینہ شریف تو عمرہ شریف کرنے واسطے آتے ہیں تو اس مقام پہ ٹھہرتے ہیں اور پھر غسل کرتے ہیں، احرام بنتے ہیں، عمرے کی نیت کرتے ہیں، کیونکہ اس جگہ کا انتخاب میرے مصطفیٰ نے کیا اور قیامت تک لوگ اس جگہ کا انتخاب کرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ حضور نے ارادہ کیا۔ آپ جب اس مقام پہ پہنچے آپ نے اپنے بیلیاں نال مشاورت کی تھی کہ مکے والیاں دے حالات ٹھیک نہیں، ان کریے ایک نمائندہ بھیجیے انہوں نے آخیے کہ اسی عمرہ کرنا چاہتے ہیں، سارا مقصد کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں۔ اور جب سارے کی چکر اندازی ہوئی تو عثمان غنی کا نام نکل آیا۔ کتنی خوش بختی ہے، کوئی آندہ میں فلاں ملک کا سفیر ہوں، لیکن میں تو مانتا ہوں شان عثمان کو آپ مصطفیٰ کے سفیر بن کے گئے اور آپ نے پیغام دیتا کہ بھئی حضور لڑن واسطے نہیں بلکہ آپ نے اپن دیتا محبت کا پیغام لے کے آئے۔ القصہ تاریخ میں لکھے کہ ابو سفیان جو رئیس مکہ سی اس ویلے سردار سی، اس کیا کہ عثمان غنی وہ اکیلا دعا کر سکتے ہیں، محمد آپ کی دعا نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیا ابو سفیان میں نے قسم سرد جلال دی میری تو عبادت ہی قبول ہوتی ہے جو سامنے مصطفیٰ ہو، میں تو حضور کو بغیر کوئی عبادت ہی نہیں کرنا چاہتا، میں تو مصطفیٰ کی محبت کو بغیر ایک لفظ بھی نہیں ادا کرنا چاہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مختلف تغریقہ نے انہوں نے گرفتار کر لیا، حضور نے بیعت لی عثمان غنی کے نام کو۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے اس بیعت کا ذکر اپنے قرآن کے اندر کر دیا۔ القصہ ابو سفیان چوری چوری مکے میں چھڑ کے مدینہ شریف چلا گیا۔ ابو سفیان کی جڑی تھی سی امہ حبیبہ جو حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ سی، ابو سفیان کی بیٹی سی، مصطفیٰ کریم دی زوجہ سی۔ جب ابو سفیان جائزہ لین واسطے مدینہ شریف پہنچیا، دروازہ بجایا، امہ حبیبہ نے سلام اللہ علیہ نے دروازہ کھولیا، آپ دوڑ کر گئیاں، زمین تے بسترہ سی، جس بسترے تے نبیاں دا سردار آرام کردا سی۔ امہ حبیبہ نے بسترہ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا اور باپ نے فرش پہ بٹھا دیتا۔ باپ حیرت و تعجب کے اندر آ کے اپنی دھی نوں کہنے لگا نہیں دھیے، جدوں لوکاں دی ماواں تے پیو گھر آن، دھیاں منجیاں وچھاندیاں نے، بستر وچھاندیاں نے، پانی تروکا کردیاں نے، خوشیاں دا اظہار کردیاں نے، میں تیرے گھر دے اندر آیا تو بچیا بستر بھی اٹھا چلیا۔ امہ حبیبہ سلام اللہ کی شان تو قربان جائیے، آپ نے کہا کہ بابا جان میری تہاڈی عزت تہاڈی قدر میرے دل کے اندر ہے، لیکن میں گوارا نہیں کرا گی جس بستر پہ نبیاں دا سردار آرام کرے اور جبریل رب دا قرآن لے کے آوے، اس بسترے دے اوپر ناپاک جسم آ جاوے۔ بابا جان تہاڈا جسم ناپاک ہے، میرے آقا دا جسم پاک ہے، تہاڈا وجود نجس ہے، میرا آقا دا جسم سب تو لے کے پیرا تک نور نالا نور۔ بابا جانے کس طرح میں برداشت کر سکنی ہوں؟ محبت رسول اللہ بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ اس کیا
کہ باپ دا رشتہ تو میں ختم کر سکنی ہاں لیکن نبوت دا رشتہ نہیں ختم کر سکتی. بابا جان میں دنیا کے تمام رشتے ختم کر سکنی ہاں لیکن دامن مصطفیٰ نو نہیں چھڑ سکتی. اور حقیقت جاننا کہ جنہاں نے دامن مصطفیٰ نو پکڑے ہسی نے وہ کوئی حضرت اویس کرنی بن گیا سی, کوئی بلال حبشی بن گیا سی, کیونکہ لوگ حضور دے نال عشق کردے سن تے دل اور جان تو کردے سن. ابو سفیان شرمندہ ہو کے واپس دوڑ آیا. القصہ حدیبیہ دے مقام تے ایک تحریر ہوئی قریش مکہ اور مسلمانہ دے درمیان دے اندر. اس تحریر دے اندر مولا کائنات نو موقع ملیا خدمت مصطفیٰ کرندہ. حضور نے اپنا قلم مولا علی نو عطا فرما دیتا. حضور بھی تے سمجھ دے سن, حضور نے ایلی تھوڑا کہ اسی کہنا مدینۃ العلم والی کیوں بابوہا کہ میں علم دا شہر ہاں, علی اس شہر دا دروازہ ہے. مولا کائنات دو اصحاب رسول بحالے نال, دو کفار بچوں بحالے, سہیل بن عمرو کھور سے تاریخ شروع ہوئی. آپ نے تاریخ لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جدو آپ نے تحریر مکمل کر دی تھی اس کے اندر معاہدے سن کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کرن گے. دوسرا معاہدہ سی کہ آندہ 2 سالہ بعد آن گے. تیسرا معاہدہ سی مسلمان مکے دے اندر تلوار نہیں لے کے آن گے. اور چوتھا معاہدہ سی کہ مسلمان جب عمرہ کرن آن گے مکے دے مسلمانوں اپنے نال نہیں ملان گے. اور پنجواں وعدہ سی کہ مسلمان ملک دے اندر کوئی بھی کافر آ جائے واپس کرن دا پابند ہو گئے. یہ جو کو معاہدے سن القصہ جب مولا کائنات نے تحریر کر دیتی حضور دے دربار دے اندر پیش کی تھی. ایک پاسے مسلمان ایک پاسے کفار مکہ. حضور نے جدو تحریر پڑھی تو مسکرائے. سہیل نے کیا حضور ساڑی رائے. آقا نے فرمایا کہ تہاڈا حق کے بولو. اس کے حضور تہاڈا ساڈا پہلا جھگڑا دے وے کہ تسی ایک رب نو من دے اسی 360 خداواں نو مننے ہاں. پہلا جھگڑا دے دے اندر سب تو پہلی تاریخ جڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوجا جھگڑا تہاڈا ساڈے وے کہ اسی تانوں محمد بن عبداللہ تے مننے ہاں لیکن محمد رسول اللہ نہیں منتے. حضور نے فرمایا کہ تسی چاہندے کی ہو تے کہنے لگے کہ حضور اسی یہ چاہنے ہاں اے بسم اللہ شریف بھی مٹا دیتی جائے, لفظ رسول بھی مٹا دیتا جائے. ان مولا علی دا ایک امتحان شروع ہو گیا. حضور نے مولا کائنات کو پھر بلایا اور میں کہ علی ایسا کرو لفظ رسول مٹا دو. حضرت علی کی مرتضیٰ دے سامنے 2 امتحان سا. ایک دا امتحان سی ادب رسول دا, ایک امتحان سی حکم رسول دا. علی سوچی پہ گئے اگر میں حضور دا حکم نہ مننا حکم دے تاخیر ہو گئی زندگی دی عبادت ضائع ہو جائے گی. اور لفظ رسول مٹا دیتا میری زندگی دا ایمان ختم ہو جائے گا. مولا کائنات دے جسم دے اندر کب کبھی تاری ہو گئی. آپ نے حضرت نبی معظم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ آپ دی بارگاہ دے اندر کاغذ قلم پیش کر کے مولا کائنات کہنے لگے حضور میں اپنے وجود نو تے مٹا سکنا وا لیکن لفظ رسول میں نہیں مٹا سکتا. حضرت مولا کائنات شیر خدا دی محبت دا تقاضا سی اور آپ نو بھی علم سی کہ جو کچھ ملیا ہے نگاہ مصطفیٰ دی وجہ تو ملیا ہے. القصہ آقا علیہ السلام نے خود کاغذ قلم پکڑیا
لفظ رسول مٹا دیتا. تحریر مکمل ہو گئی اور تحریر کعبے دے اندر لٹک گئی. 2 سال تک لٹکی رہی. نظام قدرت تمام تعریفاں تمام تحریراں ختم ہو گئیاں لیکن لفظ اللہ لفظ رسول زندہ ہی رہا. اور قریش مکہ نے اپنے سارے معاہدے توڑ دیتے. حضور علیہ السلام نے 8 ہجری دے اندر جدو قریش مکہ نے سارے معاہدے توڑے آقا علیہ السلام نے 10,000 دا قافلہ ایک لیا. بعض علماء نے لکھیا کہ 1,000 دا قافلہ سی. آقا علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ میں ہن اللہ دے گھر دا طواف کرنا ہی کرنا. آقا علیہ السلام جس ویلے اپنے قافلے دے نال ٹرے علماء نے لکھے کہ شہر مکہ تو پہلے راستے دے اوپر ایک کتیا نے اپنے بچیاں نو دودھ پلا رہی سی. ایک غلام نے کیا حضور فلاں جگہ فلاں راستے تے ایک کتیا اپنے بچیاں نو دودھ پلا رہی ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط انسانوں نہیں بلکہ جانورانوں بھی حقوق دیتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جس جگہ تے جس راستے تے کتیا اپنے بچیاں نو دودھ پلا رہی ہے راستہ تبدیل کر دو اور اس جگہ تے کچھ اصحاب کھڑے ہو کے اس دائیں اور بائیں اس کتیا دا پہرا دو تاکہ وہ دے حقوق دے اندر کوئی خلل نہ آئے, وہ دے بچیاں دے آرام دے اندر کوئی دخل نہ اندازی نہ ہوئے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات نو دسیا کہ لوگوں فقط میں انسانہ دا نبی نہیں بلکہ جانوراں دا بھی نبی ہاں. حضور نے دسیا کہ جانوراں دا حقوق کی ہے اور کس طرح انہاں دا خیال کرنا ہے. ایک کتا ہے اور اس کی کتی ہے, اس کے بچے نے ناپاک ہے نجس ہے, لیکن آقا علیہ السلام نے نظر اور آپ دی سوچ دے اندر فکر سی کہ اللہ دی بنائی ہوئی مخلوق ہے, اللہ دا بنایا ہوا کتا ہے کتی ہے اس کے بچے نے. جس طرح انسان دے حقوق دا حکم ہے اسی طرح درندے اور پرندے دا بھی حقوق دا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دوسرا راستہ تبدیل کر کے چلے گئے آپ نے جگانا گوارا نہ کیتا بلکہ ایک حدیث رسول بخاری شریف دی میں پڑھ رہے سی. ایک مکہ شریف کے اندر بڑی نیک اور صالحہ عورت ساری زندگی عبادت اور ریاضت کر دی رہی. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اپنے گھر دے اندر بلی نو بند کر کے چلی گئی. کئی دنوں تو بعد جب واپسی آئی تو بلی مر گئی. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو علم ہویا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت بے شک نمازی ہے متقی ہے پرہیزگار ہے لیکن جہنم دے اندر جائے گی. صحابہ نے کیا حضور تو بہت اعلیٰ عمدہ نیک عورت ہے. فرمایا کہ نہیں, اس عورت نے ایک بلی دی جان نو ضائع کیتا ہے, اس بلی دے مرن دی وجہ تو اللہ نے دی عبادت نو بھی ضائع کر چھڑیا. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر میرے آقا علیہ السلام جب اس شان نال مکے دے اندر داخل ہوئے 8 سالہ تو بعد ہر مکی عورت اور ہر مکہ وچ رہن والا انتظار بھی سی کہ نبیاں دا تاجدار آ رہا, اللہ دی خدائی دا بادشاہ آ رہا. لیکن میرے حضور دی شان دیکھو جدو آپ اس شان و شوکت نال جا رہے سن, ایک جاہو جلال دے نال جا رہے سن, ایک لشکر و قافلے دے نال جا رہے سن, اور اللہ کریم کی فرما رہے سی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اللہ دے محبوب علیہ السلام
جب مکہ شریف کے اندر داخل ہونے لگے حضور نے اپنا سر مبارک چکا. تاریخ نے لکھا کہ میرے آقا علیہ السلام دی ریش مبارک داڑھی مبارک اٹھ دے کوہان دے نال لگی ہوئی. ساری دنیا اس انتظار سی, ساری دنیا منتظر سی کہ اللہ دی خدائی دا بادشاہ رہے ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام دی شان اور آپ دا اندازہ ایسی کہ آقا علیہ السلام نے آپ فاتحہ سی مکے دے چاندے تے سر اٹھا بھی سکتے سن, لیکن حضور نے فرمایا کہ چپی اٹھینی نو پھل بہتا لگتا. فرمایا کہ جیڑی چکن والی شہوے نے رابوں نو بہتا پھل دیندا ہے. اور ایک مقام تے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه وساس ذرة من اکبر. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجزی اور انکساری خدا نو بھی پسند ہے, مصطفیٰ نو بھی پسند ہے. ہم نے فرمایا کہ جس دل دے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوئے گا وہ جتنا بھی مرضی عابد کیوں نہ ہوئے وہ جنتی خوشبو بھی نہیں لے گا. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ شریف کے اندر فاتحہ بن کے داخل ہوئے, کائنات دا ذرہ ذرہ حضور دی آمد دا منتظر سی, لیکن میرے آقا علیہ السلام دا سر مبارک چکیا سی. اور آپ کی شان دے اندر مکہ المکرمہ دے اندر داخل ہوئے. اللہ دے کارنو بیک کے رب دا شکر ادا کیتا. مولا تیرا شکر ہے 8 سالہ تو بعد تیرے گھر دا دیدار نصیب ہویا. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے جو آپ نے فرمان جاری کیتا, سارے مشرکین مکہ کٹھے ہو گئے, کہنے لگے حضور بادشاہ مالک ہو اج کی سلوک کرو گے. اللہ دے رسول پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تسی میرے نال کر دے رہے میں تانوں سارے انو معافی عطا فرما دیتی ہوں, جاؤ میں تانوں معاف کر چھڑیا. فرمایا کہ تواڈے وچوں اگر کوئی اپنا دروازہ بند کر لے گا انہوں کی معافی, جو کعبے وچ آئے گا انہوں بھی معافی, جو مسلمان ہوئے گا انہوں بھی معافی, ہتھیار چھڑ دے گا, جو ابو سفیان دے گھر داخل ہوئے گا انہوں بھی معافی. بہت سارے لوگ ایسے سن, انہوں نے کیا کہ حضور اج سلوک کی کرو گے. فرمایا کہ جاؤ اج تواڈے سب دے نال بھائیاں والا سلوک ہوے گا. قال لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء. فرمایا کہ جاؤ میں تانوں سارے انو معافی عطا فرما دیتی. بڑے بڑے سیانے مشرکین مکہ دے لوگ سن, جدوں انہاں لوگاں نے ویکھیا نے کہ ایڈا بڑا بادشاہ تے ایڈا بڑا دل, تو سارے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام بن گئے سن. کہنے لگے حضور سانو اپنا غلام بنا چھڑو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آئین علی کہاں ہے علی مرتضیٰ؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میں حاضراں. فرمایا کہ آؤ کعبے دے اندر آ جا. مولا علی کعبے دے اندر چلے گئے. بہت سارے اصحاب سن. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو کعبے دے اندر گئے, آپ نے نگاہ اٹھائی تے 360 بت پے. حضور نے فرمایا کھلی ایسا کرو میرے کندھیا پہ چڑھ جاؤ. علی پاک نے حکم مصطفیٰ من کے سرکار دے کندھیا تے سوار ہو گئے. حضور نے چھڑی ہاتھ دے اندر دے چھڑی. فرمایا کہ علی پڑھو قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. علی کہہ دے حق آ گیا اور باطل چلا گیا ہوئے. مولا علی نے فرمایا کہ علی ایسا کرو سارے بت گرا دو.
حضرت علی نے خاموشی اختیار کی تھی. حضور میرا ایک سوال ہے. فرمایا کہ علی کرو. حضور سمجھ نہیں آ رہی گل. ایک پاسے اشارہ کرو 14ویں دا چن پورے چوبن دے اندر ہوئے, نبوت دی انگلی دا اشارہ ہوئے دو ٹکڑے ہو کے مصطفیٰ دے قدمہ بھی چاہ جاوے. حضور اشارہ کرو. میری اثر دی نماز قضا ہو گئی سی. حضور اشارہ ہی کیتا سی, ڈوبیا سورج واپس آ گیا سی. حضور اشارہ ہی کیتا سی, پتھروں نے تہاڈا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا سی. حضور اشارہ ہی کیتا سی, درخت چل کے تہاڈے قدمہ بھی چاہ گیا. حضور میری سمجھ تو باہر ہے. فرمایا کہ علی حکم مصطفیٰ ہے. لبیک یا رسول اللہ. ایک سوال میرے ذہن وچ آیا, سوال ذہن وچ آیا کہ اتنے ہزار صحابہ سن, اتنے بڑے غلام موجود سن, حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی, عثمان غنی جیسی ہستی, لیکن اس موقع پہ علی مرتضیٰ دا ہی انتخاب کیوں ہویا؟ علی مرتضیٰ دا انتخاب اس وجہ تو ہویا کہ مصطفیٰ نو علم سی کہ علی پیدا بھی کعبے دے اندر ہی ہویا سی. مصطفیٰ نو علم سی علی آیا بھی کعبے دے اندر سی. اور پھر علی پاک دی بھی تشان ویکھو نے کہ علی جدو کعبے دے اندر آیا 360 بت موجود سن, لیکن مولا دی شان تو قربان جائیے, آپ نے 3 راتاں تے 3 دن گزر گئے, اکھاں نہیں کھولیاں, کیونکہ علی نو علم سی اکھاں کھول کے میں کو بتاں دا دیدار کرنا ہے. علی نے اکھاں نہیں کھولیاں, علی نے اکھاں ادو کھولیاں جدو چہرہ مصطفیٰ سامنے آ گیا تھا. حضرت مولا کائنات شیر خدا دی عزت تو قربان جاواں, سارے بت گرا دیتے. جدو بت گر گئے حضرت مولا کائنات موج وچ آ گئے, اور آپ اتنی بلندی تے چلے گئے. جدو اتنی بلندی تے گئے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جے حکم ہو گئے میں رب دا عرش نہ پھڑ لیواں. یا رسول اللہ جے حکم ہو گئے عرش عظیم دا پاوا نہ پکڑ لیواں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ نہیں علی, میں تینوں معراج کرانا سی. اور توجہ طلب سوال ہے کہ جس مصطفیٰ نے علی نو اینیاں بلندیاں تے پہنچا چھڑیا, وہ مصطفیٰ کریم معراج والی رات آپ کیڑیاں بلندیاں تے پہنچیا ہوئے گا؟ اللہ علیہ وسلم دے پیارے علی, آپ نے اتنی بلندی تو چھلانگ لگائی, زمین تے آ گئے, سارے بت گر گئے. کسی دی ناک ٹوٹی, کسی دا ہاتھ ٹوٹیا, کسی دے پیر ٹوٹے, سب فارغ ہو گئے. جدو مولا کائنات زمین تے آئے نے حضور نے فرمایا کہ علی ہسدا پیا میں. عرض کی تھی حضور اتنی بلندی تو چھلانگ لگائیے تو ہویا کچھ نہیں. حضور نے فرمایا چڑھان والا مصطفیٰ سی, لان والا جبریل تے میکائیل سی. تینوں ہونا کی سی؟ آخری بات میں کرنا چاہنا, سارے بت صاف ہو گئے. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ بھئی خوشی دا اظہار کر کے. تو آف کعبہ کیتا, صحابہ کھڑے ہو گئے, سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے. حضور نے فرمایا کہ عمر آپ بتاؤ کہ آپ کی خواہش ہے؟ آپ نے کیا کہ حضور 8 سالہ تو بعد رب دے گھر دا طواف کیتا ہے تے بڑی خوشی ہوئی ہے, پر میری خواہش ہے کہ 8 سالہ تو بعد اسی جشن و خوشی کر کے کہ تسی حضرت بلال حبشی نو حکم فرماؤ کہ کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان بلالی سنا دے. حضور نے فرمایا کہاں ہے بلال؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں.
حضور نے فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھا جا۔ جدو حضرت بلال حبشی نے حکم رسول سنیا تو سوچی پہ گئے اور آپ نے کہا تھا کہ ادھر حکم مصطفیٰ ہے، اس گھر کا بھی ادب لازم ہے، حضور دے حکم دا تابعدار بجا لانا یہ بھی لازم ہے۔ آخر بلال حبشی چھت پہ چلے گئے اور جدو آپ چھت پہ گئے حضرت بلال حبشی ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ بلال اذان نہیں پڑھتا۔ سرکار بلال حبشی بولے حضور یہ اجازت ہوئے، فرمایا گل کر۔ عرض کی تھی حضور میں اذان اس وجہ تو نہیں پڑھتا کہ بدر دے اندر حکم دیتا اذان پڑھتا تو رخ میں کعبے ول کیتا، احد دے اندر اذان پڑھی رخ کعبے ول کیتا، خندق دے اندر اذان پڑھی رخ کعبے ول کیتا، تبوک دے اندر اذان پڑھی رخ کعبے ول کیتا، یا حنین دے اندر اذان پڑھی رخ کعبے ول کیتا۔ حضور میں تے آج سوچی پیاں کہ آج تے میں کعبے دے اوپر ہی سوار ہو گیا ہیں، آج میں رخ کیڑے پاسے کراں؟ مصطفیٰ کریم نے لب ہلائے، کہن لگے کہ اگے رخ کعبے ول کر دسی، آج رخ کعبے ول کرنا ہوئے گا، آج رخ ذات مصطفیٰ ول کرنا ہوئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا آج یوں آؤ شہنشاہ کا روزہ تو دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ تو دیکھو۔ حضرت بلال حبشی نے یار کیسی اذان پڑھے گے، اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، سورہ فتح نازل کی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، محبوب اسی تو فتح عطا فرما دے۔ اللہ دیا شانہ نے اذان بھی سکھو۔ حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ اذان پڑھتا ہے قیامت والے دن بلال حبشی نے چندے دے تھلے آئے گا۔ اذان پڑھیا کرو اور اللہ دا قرآن، اللہ دی سو بڑی برکت والے لوگ، بڑی قسمت والے لوگ اپنی زندگی دا وقت مت ضائع کرو، اپنی زندگی حضور دے نامے لا جاؤ، حضور دے بن جاؤ، تاکہ اس دنیا وچ بھی عزت ملے، روز محشر بھی عزت ملے، اور جدو قبر بھی جاؤ تے مصطفیٰ دا دیدار ملتا۔ یاد مصطفیٰ ایسی
گئی ہے سینے میں. مل کے سارے ایک باری پڑھ لو پھر انشاءاللہ تو ہو جائے. یاد مصطفیٰ ایسے بس گئی ہے سینے. اور میں دعا کرانگا کہ یا رسول اللہ آج تھوڑی جڑی نعت پڑھ جائے تھوڑے قدمہ بھی جو دی حاضری پکی ہو جائے. اللہ سارے یاد مصطفیٰ ایسے بس گئی ہے سینے میں اور جسم ہے کہیں میرا اور دل پر ہے مردی. اور کون ہے یہ دیوانہ اور کس کا ہے یہ دیوانہ. اور کون ہے یہ دیوانہ اور کس کا ہے یہ دیوانہ. اور حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں. حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے. اور میں نے پوچھا تاروں سے مدینہ کیسی بات